بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسلم بھٹو۔ میری دعا ہے کہ میرا ملک پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانی شاد و آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ولاگ بھی اسرائیل اور ایران جو اس وقت جنگ کر رہے ہیں اس پر آج پر مشتمل یہ پروگرام ہے، اور میں اپنے گزشتہ ولاگ کے جو میں نے نشاندہی کی تھی ولاگ میں، آج اس کی بھی میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، اور جو آنے والی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالوں گا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے، میرا ایمان ہے، بینگ اے مسلم میرا ایمان ہے کہ ایران کو اللہ کی اور ان کے فرشتوں کی مدد حاصل ہو گئی ہے۔ آج اسرائیل کو جس طریقے سے لوہے کے چنے چبوا رہی، ایران کے لیے کہا جاتا تھا کہ جی جب ان کے تقریباً 12-14 افراد مین افراد جو اندر کی مخبری پہ اور را کے ایجنٹ اور موساد کی مشترکہ انٹیلیجنس پہ جب وہ حملہ کیا گیا، اس میں کہتا ہوں کہ ایران کے کچھ غدار بھی شامل ہیں، اور یہ ایرانی حکومت کو میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے درمیان میں کون غدار ہے، اور ان کی نشاندہی پر جب ٹارگٹ کیا گیا اور بڑا ٹارگٹ اچیو کیا گیا، اور 6 ہمارے ایران کے جو سائنسدان تھے، ایٹمی سائنسدان اور چیف آف دی آرمی اسٹاف سمیت جو جرنیل تھے، اعلیٰ جرنیل، ان کو شہید کیا گیا، تو اسرائیل یہ سمجھ بیٹھا یا دنیا یہ سمجھ بیٹھی کہ ایران اب بالکل خاموش ہو جائے گا اور ایران بالکل نیست و نابود ہو جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کو اس وقت ان لوگوں کی نیند حرام ہوئی جب 24 گھنٹے کے اندر ایران نے جواب دینا شروع کیا، اور نہ صرف جواب دینا شروع کیا بلکہ اس نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آج اسرائیل کا وہ خبیث نیتن یاہو جو آج یہ چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہماری آبادیوں پر حملہ کر رہا ہے، میں پوچھتا ہوں اس خبیث انسان سے، کیا تم نے فلسطین کے لوگوں پہ، ہماری ماؤں بہنوں بزرگوں اور بچوں پہ، کیا تم نے پھول برسائے تھے؟ وہاں پہ پھول کی پتیاں برسائیں تھیں؟ آج فلسطین کی حالت کیا ہے؟ آج فلسطین میں کوئی بلڈنگ آباد نہیں ہے، کوئی بلڈنگ ثابت نہیں ہے۔ وہاں کے مکین جو تھے فلسطینی، وہ لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، اور آج آپ روتے ہو کہ آبادی پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو بیٹا یہ شروعات ہے، ابھی یہ شروعات ہے، اور میں آج پھر ایک دفعہ ایران کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایران کی غیرت مند قوم اور غیرت مند قیادت جس طریقے سے اسرائیل کو جواب دے رہی ہے، میں اس پہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جب امریکہ، اسرائیل، انڈیا یا دیگر یورپ کنٹری کے اگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایک ہو سکتے ہیں، تو کیا ہم مسلمان جو 56-58 ممالک ہیں، کیا ہم ایک مسلمان لفظ پہ ایک نہیں ہو سکتے؟ شروع سے لے کر ہمارے مسلمان جو ہے وہ باغی بھی رہے، وہ طاقتور بھی رہے، لیکن وہ بکاؤ بھی رہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ایران کو جو نقصان پہنچا ہے وہ بھی اس لیے پہنچا ہے زیادہ تر کہ ہمارے مڈل ایسٹ کے ان ممالک سے اوپر سے وہ میزائل اور جہاز آئے 200 جنہوں نے ایران پہ اٹیک کیا ہے۔ ان کی غیرت مر چکی ہے، لیکن میں ایرانیوں سے کہتا ہوں کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ابھی بھی چند مسلمان ملک ایسے ہیں جن کی غیرت جاگ رہی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ فرشتے آ گئے ہیں، اللہ کی مدد مل گئی ہے،
इंशाअल्लाह ताला ईरान को कामयाबी हासिल होगी। जिस तरह से इंडिया को कहा गया था, पुष्टपनाही हासिल थी कि पाकिस्तान पे अटैक करो, उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया था कि वो देखना चाह रहे थे कि पाकिस्तान रिएक्ट करता है या नहीं करता है, और करता है तो किस हद तक करता है। जिन्होंने इंडिया को आगे किया और हमला आवर हुआ, और जब हमने कोशिश की कि हम रिएक्ट ना करें, हम दुनिया को बताएं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जब दुनिया ने आंखें बंद कर लीं, जब दुनिया ने कानों पे रुई डाल दी, तो फिर पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने ऐसा जवाब दिया इंडिया को कि इंडिया आज भी अपने खून के धब्बे चाटता फिर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से इसराइल को भी पुष्टपनाही हासिल है। इसराइल को कहा गया है कि तुम ईरान पे हमला करो, अटैक करो। देखते हैं ईरान क्या अटैक करता है, क्या रिएक्ट करता है, फिर हम जंग बंदी करा देंगे, सीज फायर करा देंगे। लेकिन ये उनकी बड़ी बदनसीबी है कि ईरान पे अटैक करके उन्होंने बहुत ब्लेंडर गलती की है कि आज इंशाअल्लाह ताला वो सीज़ फायर नहीं होगा। और ईरान ने ऐलान किया है कि उस वक्त तक सीज़ फायर नहीं होगा जब तक कि एक एक इसराइली को नेस्तो नाबूद न किया जाए। अब इसमें अमेरिका भी कूद रहा है, बल्कि कूद चुका है। मैं तो ये जानता हूं, मेरा ये सिक्स सेंस कह रहा है कि इस हमले में अमेरिका बिल्कुल शामिल है। ओपन नहीं हो रहा क्योंकि वो एक चालाक लोमड़ी है, ओपन नहीं हो रहा, लेकिन आज वो ओपन हो गया। जैसे मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में कहा था कि मुझे खदशा है कि अगला हदफ पाकिस्तान है, तो मैं आज फिर कहता हूं, देखें इतनी चालाकी देखें। जब हमारा सिपह सालार इस वक्त अमेरिका के दौरे पे है तो ईरान पे ये अटैक कर दिया गया। इससे क्या ज़ाहिर होता है? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो अभी मैं खुल के डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले वक्त में आपको एक एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मेरी फ़ौज और मेरा पाकिस्तान की अवाम इंशाअल्लाह ताला वो बिकाऊ माल नहीं है। अगर हमारे मुल्क पे ज़रा सी भी आंच आई तो वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे, उससे 4 गुना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे जो हिंदुस्तान के लिए किया था। मैं कहता हूं कि ईरान को इस वक्त ज़रूरत है, और मैं आपको ये भी बताता हूं कि उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए फ़रिश्ते भी आ गए मैदान में, और अल्लाह की हिमायत भी हासिल हो गई है। पाकिस्तान की फ़ौज 7-8 लाख नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज 25 करोड़ है। पाकिस्तानी फ़ौज अवाम पे भरोसा कर रखे, और इंशाअल्लाह ताला ये अवाम सीसा पिलाई दीवार बनकर पाकिस्तानी फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हो जाएगी और किसी को सामने ठहरने नहीं देगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने कल के व्लॉग में जैसे कहा था कि इमाम खामेनेई पर भी हमला हो सकता है, तो आज कुछ मुतज़ाद खबरें ये आ रही हैं कि उन पर अटैक हो चुका है। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। खामेनेई, इमाम खामेनेई उस वक्त तक फेस करेगा जब तक कि इसराइल की ईंट से ईंट न बजा दे। और जो ये सोच रहे हैं कि हम सीज़ फायर करा देंगे, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ये सीज़ फायर अब नहीं होगा। ये तीसरी आलमी जंग की शुरुआत है। मैं कहता हूँ ये तीसरी आलमी जंग की शुरुआत है। आज ईरान ने वो साबित किया है जो कभी हिस्ट्री में किसी मुस्लिम ममालिक ने कभी साबित नहीं किया। यानी उनकी बहादुरी देखें कि ईरान की अवाम सड़कों पे है लाखों की तादाद में और सुर्ख झंडे लहरा दिए, और इसराइल की अवाम इस वक्त बैरकों के अंदर दफन हुई हुई है। लेकिन कब तक बैरक में रहोगे? आखिर तो बैरक भी बंद हो जाएगा।
اور تم لوگوں کی لاشیں ایسے بکھری ہوئی ہوں گی اسرائیل کے اندر جس طرح سے فلسطین کے اندر میرے مسلمان بہن بھائیوں اور بچوں کی بکھری ہوئی ہوتی تھی۔ آج میرے فلسطین کی ایک ایک گلی میں سے ان شہداؤں کی آوازیں آتی ہیں۔ جو بھوک اور افلاس پہ ہیں اس کو تباہ و برباد تم نے کیا۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے نیتن یاہو، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، آج وہ لاٹھی چل پڑی ہے اور تمہارے خلاف ایسی چل پڑی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ نہیں رکے گی، اور اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک یہ مسلم ممالک اور خاص طور پہ ایرانی جب تک نیتن یاہو کی لاش نہیں دیکھ لیتے۔ آؤ جن اپنے آباء و اجداد کو بلانا ہے بلاؤ، اب انشاءاللہ تعالیٰ ایران پیچھے نہیں ہٹے گا، ایران تمہاری اینٹ سے اینٹ بجائے گا۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنا ولاگ آج ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ فتح حق کی ہوگی اور مظلوموں کی آواز عرش پہ پہنچ چکی ہے، اور مظلوموں کی آواز کی وجہ سے آج اسرائیلی در بدر ہے، وہ نیست و نابود ہے۔ آنے والا وقت جب ان کے اوپر میزائلوں کی برسات ہوگی اور مزید برسات ہوگی تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے بڑے غلط جگہ پہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا ولاگ کو ختم کرتے ہوئے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔